اہل حدیث جماعت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، یا اس بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں۔ اگر آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ پیارے بھائی، اہل الحدیث کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جو کتاب و سنت نے بیان کیا ہے۔ ہم اہل الحدیث ہیں۔ اہل حدیث کون ہوتا ہے؟ جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کا کلام اور دوسرے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے۔ جو کتاب و سنت سے ملے وہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اہل الحدیث پہلے عقیدہ بنا کر پھر دلائل تلاش نہیں کرتے، بلکہ وہ دلائل کی روشنی میں اپنا عقیدہ بناتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلام الہی ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ آئیے سنیے۔ مالک فرماتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزائن ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں غیب دان ہوں، نہ میں گنج بخش ہوں، خزانوں کا مالک ہوں، اور نہ ہی میں غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہوں۔ یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب تو تھا، لیکن آپ بس عوام الناس کے سامنے یوں کہہ دیا کرتے تھے کہ میں نہیں دعویٰ کرتا، وگرنہ وہ سب کچھ جانتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا بہتان ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی مبارک پاکیزہ سیرت پر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے نبوت کا تاج اپنے سر مبارک پر سجانے سے پہلے 40 سالہ زندگی میں کبھی ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولا۔ کفار کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے یہی کہا تھا، میں نے تمہارے سامنے 40 سال گزارے ہیں، کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہو؟ کوئی ایک لمحہ میری زندگی کا ایسا ہو تو اس پہ مجھے اطلاع دو، انگلی اٹھاؤ، اشارہ کرو۔ کفار مکہ نے بھی کہا تھا ما جربنا علیک الکذب، آپ کی زبان سے جھوٹ کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہنے والوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تو تھا، لیکن آپ نے انکساری کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ مجھے علم غیب نہیں ہے۔ جس نبی نے نبی بننے سے پہلے، نبوت سے پہلے کی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو نعوذ باللہ کیا وہ نبی بن کر جھوٹ بول رہے تھے؟ یہ بہتان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور ایک اور مقام پر سورۃ اعراف آیت نمبر 188 ہے، مالک اپنے پیارے حبیب سے کہلواتا ہے، کہیے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب دان ہوتا، اگر میں غیب جاننے والا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، میں بھلائیوں کو اپنے لیے اکٹھا کر لیتا، مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی، کوئی تکلیف مجھے نہ پہنچتی۔ اس طرح کی اور بھی آیات ہیں، لیکن یہ 2 آیات کافی ہیں اس کے لیے جو اپنا عقیدہ قرآن اور حدیث سے لینا چاہتا ہے، جو کتاب و سنت سے دین لینا چاہتا ہے، کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے اللہ کی عطا سے سب کچھ پتا ہے، کہنا تو یہ چاہیے تھا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے ان دونوں آیات میں انکار کیا کہ مجھے غیب کی خبر نہیں ہے۔ اللہ کی وحی کے ذریعے اللہ کچھ بتا دے اپنے نبی کو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ جاتا تھا، اور اگر اللہ وحی نہ بھیجے تو پیارے حبیب کو پتہ نہیں لگتا تھا۔ یہ کہنے والے کہ اللہ نے اپنی عطا سے سب کچھ دیا ہے، آئیے ان کو مزید ہم قرآن حکیم کی آیات کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ سورۃ یاسین ہے، 69 نمبر آیت ہے۔ اللہ مالک فرماتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی یہ ان کی شان کے لائق ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کے ترجمے سے پیش کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے۔ اگر اللہ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے تھے تو شعر و شاعری بھی تو اس میں داخل تھی، سب کچھ جو پتا تھا آپ کو، جمیع ما کان وما یکون کی خبر تھی، جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہونا ہے ٹوٹل پہلا اور آخری نبی کو پتا تھا۔ ایک تو ہے آپ نے مستقبل کی خبریں دی اللہ کی وحی سے، آپ نے ماضی کی خبریں دی اللہ کی وحی سے، یہ اللہ کی وحی کا معاملہ ہے۔ لیکن جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہر گزری ہوئی بات کا نبی کو علم تھا اور ہر آنے والی بات کا نبی کو علم تھا، اللہ نے اپنی عطا سے سب کچھ دے دیا تھا، تو قرآن حکیم کہہ رہا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے ان کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور نہ ان کی شان کے لائق تھا۔ تو اگر اللہ کی عطا سے سب کچھ ملا ہوتا تو یہ
آیت، اس کا ترجمہ احمد رضا خان کے ترجمے سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کا جواب تلاش کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان انتہائی بلند ہے، آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، آپ اللہ کی مخلوق میں افضل ترین ہستی ہیں، لیکن آپ اللہ کی وحی کے محتاج اور پابند ہیں۔ سورۃ توبہ 101 نمبر آیت سن لیجئے، مالک فرماتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تعلمهم نحن نعلمهم۔ اس کا ترجمہ بھی آئیے احمد رضا خان بریلوی صاحب کے ترجمے سے پیش کرتے ہیں۔ تمہارے آس پاس کے کچھ گنوار منافق ہیں اور کچھ مدینے والے، ان کی خو ہو گئی ہے نفاق کی، یعنی ان کی عادت ہو گئی ہے نفاق کی، تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ یہ دعویٰ کرنے والے کہ اللہ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم تھا، تو یہ قرآن حکیم کی آیت دو ٹوک آواز لگا رہی ہے منافقین کے حوالے سے کہ آپ ان کو نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ اور ترجمہ بھی ہم نے کسی اہل حدیث عالم کا پیش نہیں کیا، احمد رضا خان بریلوی صاحب کا پیش کیا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا غیب کا خزانہ اللہ نے اپنی عطا سے دے دیا تھا تو پھر یہ کیوں کہا کہ آپ نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تو علم ہو جاتا، وحی نہ آتی تو آپ کو علم نہ ہوتا۔ نبی اور غیر انسان میں یہی فرق ہے، اللہ کی طرف سے وحی جب آتی ہے وہ اللہ کے انبیاء پر آتی ہے، اسی لیے انبیاء کی ہر بات اس کے سامنے سر جھکانا لازم ہے، اور غیر نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ جو فرما دے گا وہ ہمارے لیے حجت ہوگا، جو فرما دے حجت ہے، یہ شان رسالت ہے اور یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا اور جو کہتے ہیں تھا، بدقسمتی سے دونوں نے ڈیفینیشن علیحدہ کر لی۔ جو ڈیفینیشن نفی کرنے والوں نے کی ہے اس کی وجہ سے، اس کے اعتبار سے واقعتاً نہیں تھا۔ انہوں نے ڈیفینیشن یہ کی ہے، تعریف یہ کی ہے، وہ علم جو خود حاصل ہو جائے، اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ کہتے وہ غیب نہیں ہے۔ تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر علم جو حضور کو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کردہ۔ میں سائی والی میں یہ سارے مرحلے میں نے طے کیے نا اپنے زمانہ طالب علمی میں۔ مولانا منظور احمد شاہ صاحب ہیں سائی وال میں ایک، میں ان کے پاس حاضر ہوا، میں نے کہا جی یہ مسئلہ کیا ہے علم غیب کا، مجھے ذرا سمجھائیں۔ انہوں نے ایک کتاب اپنی نکالی کہ دیکھیے صاحب، ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ باتیں مانتے ہیں، حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، حضور کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے، حضور کا علم عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تین باتیں اگر آپ مان لیں تو میرا تو جھگڑا کوئی نہیں آپ سے۔ ہوتا کیا ہے جب آئیں گے وعظ میں، خطابت میں، تو عالم ما کان وما یکون، اب الفاظ وہ استعمال کر جائیں گے۔ ایک واعظ ہے، عام مقرر ہے، واہ واہ ہوتی ہی نہیں، نعرے لگتے ہی نہیں، محفل میں گرمی آتی ہی نہیں جب تک کہ ایسے مبالغے نہ کریں۔ لیکن وہ چیز لکھی ہوئی ان کے ہاں ہے کہ حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، حضور کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے، حضور کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ ان تینوں چیزوں کے بعد کوئی بڑے سے بڑا وہابی اور بڑے سے بڑا اہل حدیث بھی انکار نہیں کرتا۔ باقی یہ بات جان لیجئے کہ غیب اور حضور یا شہادہ یہ در حقیقت عام انسانوں کے اعتبار سے الفاظ استعمال ہوئے۔ جب قرآن میں کہا جاتا ہے عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب اور جو ظاہر ہے یا موجود ہے سب کا جاننے والا ہے، تو مجھے بتائیے اللہ کے لیے کوئی غیب ہے؟ اللہ کے لیے کوئی شے غیب ہے؟ تو کیوں کہا جا رہا ہے عالم الغیب والشہادہ؟ وہ ہمارے اعتبار سے کہا جا رہا ہے، جو تمہارے لیے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے سامنے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ کے لیے تو کل شہادہ ہے، کسی شے کا لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات والارض،
آسمانوں اور زمین کا ایک ذرہ بھی اس سے غائب نہیں ہوتا. غیب کا وجود کیا اللہ کے لیے. تو یہ الفاظ مستعمل ہیں ریلیٹو ہمارے اعتبار سے, اور ہمارے اعتبار سے جو شے غیب ہے اس میں سے ایک حصہ اللہ دیتا ہے نبی کو, تبھی تو نبی بنا. فرشتے کو دیکھا, فرشتہ ہمارے لیے غیب ہے. جنت دکھائی کہ نہیں دکھائی, ہمارے لیے غیب ہے کہ نہیں ہے. دوزخ کا مشاہدہ کرایا کہ نہیں کرایا, ہمارے لیے وہ غیب ہے کہ نہیں ہے. جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں انہی کے پردے اللہ کچھ اٹھاتا ہے, کل غیب نہیں. کل غیب کا علم ہو جائے گا تو وہ شرک ہو جائے گا. کل کا لفظ جہاں آیا شرک ہوا. جب آپ کہہ رہے ہیں محدود ہے, لا محدود نہیں ہے, تو کل کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن غیب میں سے کچھ علم دیا گیا تبھی تو نبی بنا, ورنہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا پھر. البتہ یہ کہ وہ غیب کا علم ہو یا حاضر کا علم ہو, سائنٹیفک نالج ہو یا وحی کا علم ہو, کوئی بھی علم ہو, آیت الکرسی کے الفاظ نوٹ کیجئے, یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, وہ جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے. اب یہ بات علیحدہ ہے کہ ہم کون ہیں طے کرنے والے کہ ناپیں بیٹھ کر کہ اللہ نے ابراہیم کو کتنا علم دیا, ہم ناپ سکتے ہیں. عیسیٰ کو کتنا دیا ہم جان سکتے ہیں. تو ابراہیم کا, موسیٰ کا, عیسیٰ کا نہیں ناپ سکتے تو محمد الرسول اللہ کا کہاں ناپیں گے. یہ پاگل پن ہے, یہ ہے جو غلطی ہوتی ہے. ہم کون ہیں طے کرنے والے, اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو دیا, بات ختم. کل نہیں کہیں گے, کل کہا شرک ہو جائے گا, ذاتی کہا شرک ہو جائے گا. عطائی ہے, جو دیا اللہ نے دیا, اور کل نہیں دیا, جتنا چاہا دیا. ہے حادث, قدیم نہیں. تینوں چیزوں مان لیجئے تو شرک کا کوئی شائبہ نہیں. باقی جہاں ایک طرف قرآن میں وہ آیات ہیں کہ اللہ کے غیب کو کوئی نہیں جانتا, ٹھیک, وہاں یہ بھی ہے کہ لا یظہر غیبہ, لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی بالرسول, وہ اپنے غیب پر قابو نہیں دیتا مگر اپنے رسول میں سے جس کو چاہے. یہ دونوں آیتیں قرآن کی ہے کہ نہیں. اسی لیے در حقیقت جو غیب کی نفی کرتے ہیں حضور سے, وہ کہتے ہیں کہ از خود معلوم ہونے والی شے غیب ہے. ہم کہتے ہیں از خود تو کوئی بھی شے کسی کو معلوم نہیں, ہمیں حاضر کا علم بھی اللہ ہی دیتا ہے تو ہوتا ہے, غیب کا تو بہت دور کی بات ہے. یہ مسئلے بڑے سیدھے ہیں, خام خواہ ہم نے پیچیدہ بنایا ہوا ہے. خدا کے لیے ان مسئلوں کو سلجھائیے. حضور کو علم غیب حاصل تھا یا نہیں, اس میں جو اصل ٹرک ہے, مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو اصل کلید ہے وہ کیا ہے. پہلے غیب کو معین کر لیں, غیب کسے کہتے ہیں. بعض لوگوں نے اس کی ڈیفینیشن یہ کر لی, غیب کا علم وہ ہے کہ جو از خود حاصل ہو جائے خدا کے دیے بغیر. اس معنی میں تو کسی کو کوئی علم حاصل ہی نہیں, کوئی اختلاف ہو نہیں سکتا. یہ جو شہادہ اور غیب کی اصطلاحات قرآن مجید میں آتی ہیں وہ اس اعتبار سے آتی ہیں کہ ایک وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, اور آنکھوں کے لیے ہم نے ٹیلیسکوپ بھی ایجاد کر لیے, مائکروسکوپ بھی ایجاد کر لیے, اس سے دیکھ سکتے ہیں. ایک وہ عالم ہے جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے, فرشتے ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے, وہ نہ ٹیلیسکوپ سے نظر آئیں گے نہ مائکروسکوپ سے نظر آئیں گے. عالم آخرہ, جنت دوزخ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے. یہ عالم غیب ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ غیب اور حاضر دونوں کا جاننے والا ہے, حالانکہ اللہ کے لیے غیب ہے ہی نہیں. آپ سوچیے, اللہ کے لیے تو آنے واحد میں ہر شے اس کی نگاہوں کے سامنے بیک وقت موجود ہے, اس کے لیے غیب نہیں ہے. جب قرآن کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ, وہ ہمارے اعتبار سے جو چیز ہمارے لیے غیب ہے وہ اللہ کے علم میں ہے, اور جو چیز ہمارے لیے شہادہ وہ تو اللہ کے علم میں ہی ہے. اس حوالے سے سمجھ لیجئے نبی تو ہو ہی نہیں سکتا جسے کچھ نہ کچھ علم غیب نہ دیا جائے. اگر نبی کا علم بھی وہی ہو جو ہمارا ہے تو پھر ہمارا ان کا فرق کیا ہوا.
نبی نے فرشتے کو دیکھا ہے، نبی کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی ہے، ملکوت السماوات والارض حضرت ابراہیم کو دکھائے گئے ہیں، کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ معراج میں حضور کو کیا کچھ دکھایا گیا ہے؟ اگر یہ چیزیں غیب کی ہیں نا، اگر یہ چیزیں وہی فرشتہ یہ غیب ہے نا، تو غیب کا علم نہ دیا جائے تو نبی کہاں ہوا؟ وہ تو پھر عام انسان ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، وحی آ رہی ہے میرے پاس، تو یہ از خود غیب سے معاملہ آ رہا ہے۔ البتہ کل غیب جو ہے وہ اس کی نفی ہو جائے گی، کل غیب نہیں۔ چنانچہ یہ میں نے باقاعدہ ایک بریلوی عالم دین سے گفتگو کی تھی، ابھی میں طالب علم تھا، میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے جا کے اپنی کتابیں مجھے دکھائیں کہ دیکھیے ہم مانتے ہیں حضور کا علم، حضور کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے، نمبر ایک۔ حضور کا علم قدیم نہیں حادث ہے، نمبر دو۔ حضور کا علم لا محدود نہیں محدود ہے۔ تو میں نے کہا پھر میرا تو آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، تین باتیں آپ واقعی مان لیں تو پھر میرا کوئی جھگڑا نہیں، میرا اختلاف وہ ختم ہو گیا۔ اب ٹیکنیکل بحث ہے، قرآن مجید میں بھی آیا ہے لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول، اللہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جن کو پسند کرتا ہے ان کو وہ غیب کی خبر دیتا ہے، غیب کی خبریں دیتے ہیں نبی، تبھی تو وہ نبی کہلاتے ہیں۔ تو یہ غیب کا مسئلہ ہمارے ہاں علم غیب کا ہے، وہ بھی اس سے حل ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں فرشتے کسی امر میں بحث کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ فرشتے کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا لا ادری، مجھے اس کا ادراک نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا۔ پھر کیا ہوا اس سے؟ اللہ کا دست قدرت کہہ رہے ہیں، باقی کوئی لفظ ہی نہیں ہمارے پاس۔ اس نے دست قدرت والا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے حضور کہہ رہے ہیں، میرے رب نے دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا۔ پھر ہوا کیا؟ سن لو اگلے لفظ، دست قدرت یہاں آیا، ٹھنڈ سینے میں پڑ گئی۔ فعلمت ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا اللہ نے سب کا علم مجھے عطا کیا۔ سینے میں نور آ گیا، سینے میں علم آ گیا۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ جانتے۔ اور پھر کہاں تک علم آیا یہ حضور سے پوچھ کے فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال کب آئے گا اللہ جانتا ہے۔ 1400 سال اس بات کو بتائے ہوئے ہو گئے۔ کہا قرب قیامت میں دجال آئے گا، میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے۔ انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں۔ کب؟ جو قرب قیامت میں آئیں گے۔ میں آپ کے ناموں کو نہیں جانتا۔ آپ 2 سال 4 سال 5 سال سے میرے پیچھے جمعۃ المبارک پڑھ رہے ہیں، شکلوں کو پہچانتا ہوں، ناموں کو نہیں جانتا۔ کئی لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں جناب وہ نذیر صاحب، ندیم صاحب، فلاں صاحب، وہ آپ کے، میں کہتا ہوں تصویر دکھاؤ گے تو میں پہچانوں گا۔ تو اتنے لوگوں کے نام میں یاد نہیں رکھتا۔ تو جب میں آپ کے نام نہیں جانتا جو ہر جمعۃ المبارک کو یہاں آتے ہیں، تو جہاں 2 مہینے کے بعد درس قرآن دینے جاتا ہوں تو وہاں کے لوگوں کے نام کیسے جانوں گا؟ اور پھر جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں اور میں ان کو دیکھا بھی نہیں، ان کے نام کیسے جانوں گا؟ اور میرے حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ قرب قیامت میں جو دجال آنے والا ہے اور میرے غلام جو اس کے مقابلے میں نکلیں گے، میں ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں۔